كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج وقال تعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى مسلما فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم انشاءاللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت بتانے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو باتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی کچھ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سالوں میں پیدا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 100 سال میں پیدا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں پھر وہ پیدا نہیں ہوتے۔ انہی لوگوں میں سے خالد بن ولید بھی ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں پھر کبھی ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ تو اس مہینے میں جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، آپ کے والد کا نام ولید ہے، آپ کے والد کا نام ولید ہے، اور آپ کی جو والدہ ہیں، امی ہیں، آپ کی امی کا نام لبابہ ہے یا لبابہ یا لبانہ، دو طرح روایت ہے، لبانہ یا لبابہ۔ تو آپ کے 6 بھائی ہیں اور آپ کی 2 بہن تھی۔ آپ کے 6 بھائیوں میں سے ایک آپ اور آپ کے 2 بھائی اور ایمان لے آئے، اور آپ کی دونوں بہنیں بھی ایمان لے آئی۔ لیکن آپ شروع کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے۔ سب سے پہلی جو جنگ ہوئی نا، وہ جنگ بدر ہوئی، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مسلمان جیت گئے، اور جو کفار تھے وہ ان کو شکست ہار گئے۔ تو اس کے بعد جو جنگ ہوئی، جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں مسلمان جیت چکے تھے، جنگ احد میں مسلمان جیت چکے تھے، جو دوسری جنگ ہے، لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوئی کہ مسلمانوں کو ہارنا پڑا، مسلمان ہار گئے اور دشمن جیت گئے۔ اس جیت کی جو وجہ ہے، جو دشمن جیتے، جو کفار جیتے، اس جیت کی وجہ ہے خالد بن ولید۔ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب جو احد جو جنگ ہوئی نا، وہ پہاڑوں میں ہوئی پوری۔ جو جنگ احد ہے، احد بولے تو پہاڑی ہے، پہاڑوں میں جنگ ہوئی۔ تو وہ جنگ ہوئی تو اس میں اوپر پہ پہاڑ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو فرمایا کہ آپ یہیں پر رہنا، جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ صحابہ وہاں پر موجود تھے، جنگ ہو رہی تھی۔ تو جنگ ہوتے ہوتے مسلمان جیت گئے اور کفار جو ہے بھاگ گئے۔ جب بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے، جو مسلمان نیچے تھے، اوپر میں جو مسلمان نیچے ہیں، ان مسلمانوں نے جو مال غنیمت تھا اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کفار اپنے مال کو لے کر وہ اپنے سامان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ تو انہوں نے، جو مسلمان نیچے تھے، انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ اب جو اوپر تھے صحابہ 50، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، مسلمان جیت چکے ہیں، تو اب ہمارا نیچے آنا بہتر ہے، کہ حضور نے ہم سے یہ فرمایا تھا کہ تم اوپر رہنا، لہٰذا اب تو ہم جیت چکے ہیں جنگ، اب ہمیں نیچے آنے میں کوئی منع نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ نیچے آ گئے۔ تو تمام صحابہ وہاں سے نیچے آ گئے، 50 صحابہ۔ اب دشمن بھاگ رہے ہیں، آدھے دشمن ادھر بھاگے، تو خالد بن ولید جو تھے وہ ادھر بھاگ رہے۔ جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے، جس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا۔ تو صحابہ وہاں سے اتر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جگہ خالی ہے، تو انہوں نے پورے جو لشکر بھاگ رہا تھا اپنا، کیونکہ اب تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے، تو خالد بن ولید نے ان لوگوں کو تمام کو بلایا کہ آپ یہاں پر آ کر حملہ کرو۔ تو تمام لوگوں کو پیچھے سے بلایا اور وہاں سے حملہ کیا۔ جب وہاں سے حملہ کیا اوپر سے، تو صحابہ تو جیت چکے تھے، نیچے سے سامان اکٹھا کرے تھے، لیکن صحابہ کو اچانک سے ایک دم پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ اچانک سے ایک دم جب اوپر سے حملہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ تو وہاں سے اتر گئے ہیں اور دشمن، تو مسلمانوں کو ہار ماننا پڑا، اور یہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے، 70۔
اور وہ 70 کے 70 صحابہ جو شہید ہوئے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئے۔ نہ وہ دشمنوں کو بتاتے، نہ وہ آتے، نہ وہ حملہ کرتے، نہ 70 صحابہ شہید ہوتے۔ تو اب تک آپ ایمان نہیں لائے تھے، 70 صحابہ شہید ہونے کی وجہ خالد بن ولید۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ مکی زندگی میں بہت کم ملتی ہے۔ مکی زندگی میں ان کا کوئی تعارف یا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جو خالد بن ولید ہیں یہ بڑے امیر، اور ان کے جو والد صاحب تھے ولید وہ بڑے امیروں میں ہیں، اور بھی جو ان کے باغات تھے وہ مکے سے لے کر طائف ان کے باغات تھے۔ اب جس کا باغات زیادہ ہیں، جس کا کاروبار زیادہ ہے، تو اس کو گھر میں رہنے کا بہت کم ملتا۔ جو بالکل خالی رہے، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، انہیں گھر میں رہتا، لیکن جس کا کاروبار بڑا ہے اس کو تو گھر میں رہنا بڑا مشکل رہتا۔ تو خالد بن ولید جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اب جنگ احد جب ہوئی ہے، جب آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، جب آپ مکے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت خالد بن ولید پورے ملک شام اور تجارت میں رہتے تھے، ان کو ان سے کوئی مطلب نہیں تھا، تجارت میں رہتے تھے، اس لیے ان کی زندگی جو ہے مکی زندگی میں کوئی ان کا دور نہیں ملتا، نہ ان کی مکی زندگی میں کوئی خاص ان کی زندگی ملتی ہے، نہ کوئی ان کے کارنامے ملتے ہیں۔ تو اسی طرح خالد بن ولید جو ہے بڑے بہادر، اور ایسے بہادر تھے کہ جب چھوٹے تھے، جب 8 سال کی عمر تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ تو جب چھوٹے تھے 8 سال کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے بہادر تھے، اور یہ بھی دونوں کی کشتی ہوئی، کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی کرے۔ جب کشتی کرے تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے یوں نیچے ایسا پٹکا تو ان کا پیر یہاں سے بالکل ایسا ٹوٹ گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر یہاں سے ٹوٹ گیا۔ اتنے بہادر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ بہادر تھے۔ بچپن میں لڑائی ہوئی اور اس کا اثر کافی عرصے تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی عرصے تک وہ پاؤں جو ٹوٹا تھا اس کو کافی عرصہ تک ایک زخم رہا، وہ کافی عرصہ لگا اس زخم کو بھرنے میں، تو اتنے بہادر تھے۔ تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا ان کے ایمان لانے سے پہلے ہی، تو یہ جو بڑے بہادر تھے، بڑے مالدار تھے، اب دشمنوں نے سوچا کہ کسی طرح ان کو بھی اپنے قافلے میں ان کو بھی ملانا چاہیے، کیونکہ بڑے بہادر ہیں، اور جب بہادر رہیں گے تو ان کو ساتھ لے کر لڑیں گے تو ہماری جیت ہوگی۔ جب انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قافلے کے ساتھ ملایا تو جنگ احد جیت گئے، تو لوگ خوش ہو گئے، دشمن جو ہے خوش ہو گئے، ہم تو جیت گئے خالد بن ولید کو۔ لیکن اس کے بعد بہت ساری جنگ ہوئی، خیبر ہوئی، صلح حدیبیہ، بہت ساری جنگ ہوئی، تو جس میں مسلمان کو فتح حاصل ہوئی، مسلمان جیت گئے۔ تو اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک چبھن رہتی تھی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہر جنگ میں جیت جاتے ہیں؟ یا تو یہ لوگ مسلمان، یا تو یہ لوگ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ جنات ہیں، یہ لوگ کون ہیں کہ یہ ہر جنگ میں جیت جاتے ہیں؟ یا یہ خاص، یا ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ جیت جاتے ہیں۔ تو ان کے دل میں ایسا ایک چبھن رہتی تھی، وہ سوچتے رہتے اسلام کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ لیکن ان کے ایمان لانے سے پہلے ان کے جو بھائی تھے ولید، اور ان کے دوسرے بھائی تھے ہشام، 2 بھائی، ایک آپ 3 بھائی آپ مسلمان ہوئے، ولید اور ہشام، یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ خالد بن ولید تو بڑے بہادر آدمی ہیں۔ اب جو بہادر آدمی ہیں اس کو، جو آدمی جس لائن میں ہے نا، اگر اسی لائن میں اس کا دل جیتیں گے تو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ وہ بہادر ہیں اور ان سے میں لڑائی کر کے ان کا دل جیتوں تو لڑائی سے ان کا دل نہیں جیت سکتے۔ تو حضور کے دل میں یہ تھا کہ ان کا دل جیتنا ہے، لیکن ان کا دل جو جیتنا ہے وہ پیار محبت سے جیتنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ان کے بھائیوں کو اپنے پاس بٹھاتے اور خالد بن ولید کی بڑی تعریف کرتے۔ حضور خالد بن ولید کی بڑی تعریف کرتے، تو وہ لوگ جو بھائی تھے وہ خالد بن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے کہ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں وہ، تو وہ پریشان ہو جاتے، یار میں ان سے لڑتا ہوں اور میری ساری جو ہے جوانی ان کے لڑائی میں جا رہی ہے، اور میں ان سے ہر موقع پر لڑائی کر رہا ہوں، یہ میری تعریف کرنے کیا وجہ ہے؟ تو وہ سوچتے تھے ہمیشہ۔ لیکن صلح حدیبیہ ایک ایسا موقع آیا کہ جس صلح حدیبیہ سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھ ہی لیا۔ کس طرح متاثر ہوئے؟ صلح حدیبیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، سو رہے تھے تو خواب آیا، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا کہ ہم سب لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ہم سب لوگ، میں اور صحابہ جو 1500 صحابہ، اس وقت 1400 یا 1500 صحابہ تھے، تو اس وقت صحابہ خواب میں آیا کہ تمام صحابہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو حضور نے یہ خواب تمام صحابہ کو بتایا کہ میں نے رات سے خواب دیکھا ہے، اور مکے سے آتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے تو کعبے کو آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کعبے کو آپ دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے جاری تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب یہ خواب دیکھا اور خواب جب صبح کو صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ہمیں اب عمرہ کرنے جانا چاہیے، خواب جو آیا ہے عمرہ کرنے جانا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ کو لے کر آپ چلے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، عمرہ کرنے کی نیت سے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچے تو وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر تھوڑا پانی تھا، صحابہ نے وہ پانی پی لیا، پانی ختم ہو گیا۔ تو صحابہ نے حضور کو بتایا کہ رسول اللہ کنویں میں تو تھوڑا پانی تھا، ہم نے پی لیا، پانی ختم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈھال سے اپنی تیر کو نکالا اور فرمایا کہ اس تیر کو اس کنویں کے اندر ڈال دو۔ جیسے اس تیر کو کنویں کے اندر ڈالا تو پانی اوپر آ گیا، تو تمام صحابہ نے وہاں سے پانی پیا۔ تو اب صحابہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور دشمنوں کو معلوم ہوا، اب دشمنوں کا جو سردار ہے وہ ابو سفیان ہے، کیونکہ ابو جہل تو قتل ہو چکا ہے بدر میں، اور جو کچھ بچے کچے تھے تھوڑے بہت وہ احد میں قتل ہو گئے۔ تو اب ابو سفیان ہے، تو ان کو معلوم ہوا، تو انہوں نے فوراً سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ کیوں آئے ہیں ذرا پوچھ کے تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کیوں آئے، اب یہ پوچھنے آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم آئے ہیں عمرے کے ارادے سے، نہ ہمارا جنگ سے کوئی مطلب ہے، نہ ہم جنگ کرنے آئے ہیں، نہ ہم لڑنے آئے ہیں، ہم تو آئے ہیں عمرہ کرنے کے ارادے سے۔ یہ ہمارے اونٹنی ہمارے پاس موجود ہے قربانی کے واسطے، اونٹ سب ہمارے پاس موجود ہے، ہم تو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ تو جو سہیل بن عمرو تھا تو اس نے دیکھا، اس نے ایسا عجیب منظر دیکھا کہ جب اس منظر کو ابو سفیان کے سامنے بتایا تو کفار مکہ سوچنے پہ حیران ہو گئے۔ تو اس نے یہ دیکھا اگر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک رہے ہیں تو صحابہ اس تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر اپنے پورے بدن پہ اس کو مل لیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی نیچے گرتا ہے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، اس کو لیتے ہیں اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ یعنی ہر ایسی چیزوں کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ میں نے اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی، دنیا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن یہ کیسے بادشاہ ہیں۔ تو سہیل بن عمرو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کو ایسا پکڑا، داڑھی میں ایسا ہاتھ لگایا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا ہاتھ کو پکڑا کہ دوبارہ اگر حضور کو ہاتھ لگایا تو تیرے ہاتھ کو کاٹ دوں گا، کیونکہ تو اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے حضور کے داڑھی کو ہاتھ لگائے، تو اس لائق نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر وہاں پر بتایا یار میں نے بادشاہ تو دیکھے لیکن ایسے بادشاہ نہیں دیکھے، مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اگر آئے ہیں تو عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، لیکن جو ابو سفیان تھے، جو بعض لوگ تھے، انہوں نے نہیں مانے۔ جب بات کو نہیں مانے تو لمبا واقعہ ہے، میں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر آئے، یہاں پر بیٹھ گئے اور یہاں پر سے جب آگے چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اوپر نہیں اٹھ رہی تھی، اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی کو اٹھایا نہیں اٹھ رہی، اونٹنی کو اٹھایا تو نہیں اٹھ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ اونٹنی کیوں نہیں اٹھ رہی ہے، صحابہ بھی حیران ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، وحی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ صلح حدیبیہ آج جو کفار مکہ جس بات کو مجھ سے منوانا چاہیں گے میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بولے کہ ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں تو وہ اونٹنی اڑ گئی، کیونکہ اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آج صلح ہو، اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آج صلح ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنا چاہتے تھے بھی کہ پہلے اتنی ساری جنگیں ہو رہی ہیں، اگر جنگ ہی کرتے رہیں گے تو اسلام کب پھیلے گا، دین کب پھیلے گا، لوگوں کو دین کی باتیں کب بتائیں گے، جنگ ہی ہوتی رہیں گی تو مسلمان تو قتل ہوتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے، تو اسلام کو پھیلانے کا موقع نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ جو کفار مکہ صلح کرنے کے لیے بولیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو فوراً اونٹنی اڑ گئی۔ جب اونٹنی اٹھی اور اس نے وہاں جا کر بتایا تو انہوں نے صلح نامہ، حضور نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم تو صلح کرنا آپ چاہتے ہیں تو ہم صلح کر لیں گے، اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم صلح کرنے کے تیار ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے صلح نامہ لکھا کہ 10 سال کا عہد ہے، 10 سال کا عہد ہے، اور اس میں عہد میں بہت ساری باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی ہمارا مکے سے مسلمان ہو کر بھی کوئی آدمی آپ کے پاس مدینے آئے گا تو آپ کو مدینے سے اس کو واپس بھیجنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مسلمان آپ کے پاس آیا تو ہم اس کو آپ کے پاس واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو حضور نے صلح کرنی تھی تو حضور نے صلح کر لی، ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہو۔ صحابہ ناراض بھی ہوئے اس بات پر، لیکن صحابہ کو معلوم تھا کہ جو صلح ہو رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو صلح ہو گئی۔ اب سہیل بن عمرو جو لکھ رہا تھا، سہیل بن عمرو جو صلح لے کے آیا تھا یہ صلح ہے، پیچھے پلٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما قاضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایسا لکھا، صرف 2 لائن لکھی ابھی، بسم اللہ لکھی اور ھذا ما قاضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، تو اس نے جب دیکھا ارے یہی تو ہماری لڑائی ہے،
ہماری لڑائی یہی ہے کہ ہم رحمان و رحیم کو نہیں مانتے، ہمارے بت تو یہ ہیں جو کعبے کے اندر ہیں۔ اور دوسری بات، ھذا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اسی بات پر تو ہماری لڑائی ہے۔ تو لہٰذا آپ ایسا کریں، ان ورڈوں کو یہاں سے ان کو رف کریں، ان کو مٹائیں۔ وہ لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضور نے حضرت علی سے لکھایا، تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ ان کو جو میرا نام آپ نے لکھا ہے اس کو آپ مٹا دیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میری جان تو جا سکتی ہے، گردن تو کٹ سکتی ہے، لیکن میں اس نام کو مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب ہمارا 12 ربیع الاول آتا نا تو ہمارا نوجوان ایک بڑی کیک لیتا، اس پر لا الہ الا اللہ بھی لکھتا، اور اس کو جو ہے ولادت کیا کہ لکھتا، اور پھر اس کو چھری بھی چلاتا، کاٹ کے پھینک دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ حضرت علی سے سبق سیکھے۔ حضرت علی کو حکم کون فرما رہے؟ حضور حکم فرما رہے کہ تم میرے نام کو اس میں سے مٹا دو، رف کر دو، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھے، کہ یہ جو خط ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، یہ لکھے۔ تو حضور نے حضرت عمر سے کہا، ابوبکر سب سے کہا کہ سب نے منع کر دیا کہ رسول اللہ ہم آپ کا نام نہیں مٹائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ پرچہ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو پرچہ جب آیا تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹایا، کسی صحابی نے آپ کے نام کو مٹایا نہیں۔ آج ہمارے سامنے جو ہے کتنی جگہ پیپروں میں، اخباروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا نیچے پڑا رہتا ہے، ہم لوگ ایسے چلے جاتے ہیں، ہمارے کو خیال ہی نہیں ہے۔ آج مسجدوں میں قرآن ہے، پورا قرآن، چلو حضور کی بات کی تو الگ ہے، حضور کے نام کی تو بات الگ ہے، قرآن ہے۔ اب ہمارے بیچارے جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے، نیچے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، انہیں یہاں آ کے قرآن سے اوپر کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے آدمی کو کونے میں نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ یہ دیکھے کہ مجھ سے نیچے قرآن تو نہیں ہے، کہیں میں قرآن سے اوپر تو نہیں ہوں۔ اتنا ادب، یعنی حضور کے نام کا اتنا ادب ہے، اور جس حضور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو اتارا ہے اس کا ہمارے نزدیک کوئی ادب ہی نہیں ہے۔ قرآن نیچے رکھا ہوا ہے اور ہم یہاں لوگ آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے تندرست بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کرسی پہ بیٹھنے والے حضرات سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ کونے پہ نماز پڑھیں، باہر پیچھے نماز پڑھیں، کونے پہ نماز پڑھیں۔ وہ اس بات کا خیال رکھیں قرآن مجھ سے نیچے تو نہیں ہے، کیونکہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں۔ قرآن کا ایک نقطہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو برابری نہیں ہو سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو خود مٹایا۔ اس نام کو جب خود مٹایا تو سہیل بن عمرو جو یہ خط لکھ رہا تھا، جو دشمنوں کی طرف سے آیا تھا، اس نے جب ان کے بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے یہ سب ماجرا دیکھا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی باپ آیا ہے حضور کے مخالف اور بیٹے نے یہ سب دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، یہ حیران ہو گئے۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے بیٹے کو ہاتھوں میں پیروں میں زنجیریں ڈالی اور قید میں بند کر دیا، تو وہ قید سے بھاگ کر آ گئے۔ تو حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جو صلح کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو لے کے جاؤ۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ ابھی تو ہم معاہدہ لکھ رہے ہیں، ابھی تو معاہدہ ہمارا پورا ہوا بھی نہیں ہے، اور آپ میرے بیٹے کو لے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو جندل آپ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ وہ کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئے، گڑ گڑا یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے اور مجھے آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے نا تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں کلمہ بولنا، تو بیکار کی باتیں ہیں۔ یعنی یہاں باپ مخالف ہے، باپ مار رہا ہے، اور باپ نے بیڑیاں ڈال کر قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اور حضور سے فرما رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ تم صبر کرو، تم یہیں پر رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں چاروں طرف میرے دشمن موجود ہیں۔ تو سہیل بن عمرو نے جب دیکھا کہ حضور نے میرے بیٹے کو واپس کر دیا تو اس خط کو لکھا، صلح ہو گئی، 10 سال کی بات ہو گئی، بات جب طے ہو گئی 10 سال کی، تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قید میں ڈال دیا۔ اب قید خانے میں جہاں ڈال دیا، وہاں قیدی تھے بہت سارے، اب انہوں نے قیدی میں جو لوگ تھے، قید خانے میں جو لوگ تھے ان کو کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ اب کلمہ پڑھاتے قید خانے میں 300 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، 300 لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابھی یہ ادھر جو سہیل بن عمرو ہے، ابو سفیان ہے، ان پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی حیران ہیں دیکھ کر، میرا اکیلا بیٹا صرف اس ماجروں کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، ایسا اس کو کیا پلا کر چلے گئے حضور، ایسا حضور نے اس کو کیا پلا دیا ہے کہ اس اکیلے نے قید خانے کے 300 لوگوں کو مسلمان بھی کر دیا۔ ابھی ایک ماجرا، اب ادھر جب یہ سب معاملہ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے والے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ 300 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھاگ کر مکے سے مدینہ آ گئے۔ جب ادھر دشمنوں کو معلوم ہوا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ بھاگ کر آ گئے ہیں، تو یہاں سے انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ ہم نے یہ عہد کیا تھا نا کہ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس بھیجائیں گے۔ تو اب 2 آدمی گئے کہ حضور ہم اس آدمی کو لینے آئے ہیں ابو بصیر کو،
تو حضور نے ابو بصر کو بلایا اور فرمایا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ۔ تو ادھر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دشمنوں کے حوالے کر رہے ہو۔ تو حضور نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ آپ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو یہ چلے گئے، راستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا خنجر نکالا، دونوں دشمنوں کو قتل کر دیا اور قتل کر کے حضور کے پاس آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے بھیج دیا تھا، اب میں آپ کے پاس تھوڑی آیا ہوں، میں صرف آپ کو بتانے آیا ہوں، اور میں اب مدینہ کی بارڈر سے باہر رہوں گا، مکے میں رہوں گا، نہ مجھے وہ چھو سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، نہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کام کرا، بیچ میں مدینہ سے باہر، مدینہ کی بارڈر سے باہر اپنا ایک خیمہ لگا لیا۔ جو لوگ کفار مشرکین وہاں سے آتے ان لوگوں کے مالوں کو لوٹ لیتے، اکیلے ان کے مالوں کو لوٹ لیتے، اور جو دو چار لوگ بھی رہتے تو وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے۔ تو ایسے کلمہ پڑھتے یہاں بھی کئی ہزار کی تعداد ہو گئی۔ ادھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ قید خانے میں 300 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، ادھر ان لوگوں نے جو ہے بہت سارے، ابو بصر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، اور جو لوگ سامان لے کر آ رہے ہیں ان کو سامان کو لوٹ لے کر یہاں پر ان کو رکھ رہے ہیں۔ اب ادھر کفار مکہ پریشان ہو گئے کہ اب حضور سے کیا بولے، ابو جندل ہمارا یہیں کلمہ پڑھا دیا، ابو بصر بھی مدینے میں نہیں، انہیں بھی کلمہ پڑھا دیا۔ تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ تم حضور کے پاس جاؤ اور ہم اپنا جو صلح کیا تھا واپس لے رہے ہیں، ہمیں واپس دے دو، ہماری جان چھوٹے، اور ان لوگوں کو ابو جندل کو 300 لوگوں کو لے کے لے جاؤ، ابو بصیر کو بھی سب کو مدینے میں لے کے جاؤ، ہماری جان چھوٹے۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا نا کہ تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو اللہ نے ایسا راستہ نکالا کہ ان کی زبان سے یہ باتیں کہلوائی کہ ہم اپنا جو صلح جو ہم نے صلح کی تھی، جو ہم نے عہد کیا تھا، ہم عہد کو واپس لے رہے تھے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ایسا صلح کر لیا حضور نے کہ اس سے متاثر ہو گئے، اس سے بہت متاثر ہو گیا کہ ایسا صلح کر لیا اور 10 سال کے لیے صلح۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھائی تھے ولید اور ہشام، تو انہوں نے ایک خط لکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی تعریف کرتے تھے، تو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بہادر آدمی، ایسا چست چالاک آدمی کو دین سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے خط لکھا اور خط لے کر بھیج دیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خط دیکھا، تو جب انہوں نے خط دیکھا تو خط کو پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی۔ تو وہاں سے چلے ہیں صبح کے وقت مکے سے مدینہ کہ ہم جو ہے جا کر کلمہ پڑھیں گے۔ تو راستے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملے، وہ بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن ان کے دل میں بھی یہ باتیں چل رہی تھی، یار یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ہم لوگ ہر جنگ میں جاتے ہیں اور ہم لوگ ہزاروں کی تعداد سے جاتے ہیں، وہ 100-200 کی تعداد سے آتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، ہم لوگ جیتتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے وہی حق پر ہے۔ تو تینوں اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب حضور کے پاس آئے تو تینوں نے کلمہ پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آ رہے تھے مدینے میں انٹر ہونے سے پہلے اللہ نے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ آج خالد بن ولید کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے پہلے ان کے استقبال کے لیے صحابہ کو وہاں پر بھیج دیا۔ جب صحابہ کو وہاں پر بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ تم کیوں آئے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں بتایا کہ آپ آنے والے ہیں۔ تو حیران ہو گئے کہ حضور نے ہمارے بارے میں، ہم تو حضور کے دشمن تھے، حضور کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں، آج حضور نے ہمارے آنے سے پہلے لوگوں کو ہمارے استقبال کے لیے کھڑا کیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوراً کلمہ پڑھا اور حضور کے سامنے آ کر گر گئے، اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ جنگ احد میں میری وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور میں نے بہت سارے صحابہ کو شہید کیا ہے، اور میں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کا کلمہ پڑھنا ہی معافی کا اعلان ہے، آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی ہر غلطی اور خطا معاف ہو چکی ہے۔ اور یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری۔ ابھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، نہ کوئی ابھی اتنی تعارف ہے، نہ اتنی پہچان ہے ان کی، ابھی 8 ہجری ہے۔ اور 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس، روم، شام اور جتنے بھی علاقے ہیں تمام علاقوں کے اندر اپنا خط بھیجا، خط روانہ کیا کہ یا تو جو وہاں کے جو بادشاہ ہیں کلمہ پڑھ لیں، یا جو ہے ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، 2 باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر بھیجا بصرہ، خط لے کر بھیجا بصرہ، اور بصرے کا جو والی حاکم تھا اس کا نام تھا شرجیل۔
تو جب حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا خط لے کر، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جو آدمی خط لے کر جاتا تھا، جو قاصد ہوتا تھا، ایلچی بولتے اس کو، ایلچی قاصد، جو یہ پیغام لے کر جاتا تھا اس کو کوئی قتل نہیں کرتا تھا، چاہے وہ خط میں کتنا بھی زہر ہو، لیکن اس کو قتل نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرجیل کے پاس گئے تو شرجیل نے وہ خط دیکھتے ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خط آیا ان کو پکڑا، حضرت حارث کو ان کو قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ حضرت حارث کو قتل کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 3000 کا لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر تیار کیا، اور فوراً حضرت حارث جو ہیں جن کو شرجیل نے قتل کر دیا تھا ان کے قصاص کے لیے ان کو بھیجا کہ آپ جاؤ ان سے بدلہ لے کے آؤ، ان کو قتل کر کے آؤ۔ تو جب جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جو یہ لشکر جا رہا ہے اس لشکر کا امیر ہے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بولے بیٹے تھے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر ہیں۔ تو وہ لشکر تھوڑا آگے چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتایا، کیا بتایا؟ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو واپس بلایا، واپس بلا کر فرمایا کہ تمہارے لشکر کے امیر زید بن حارث ہیں، اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو تمہارے لشکر کے امیر جعفر تیار ہیں۔ پھر لشکر گیا، پھر لشکر کو واپس بلایا، حضور نے فرمایا اگر جعفر تیار شہید ہو جائے تو تمہارے لشکر کے امیر عبداللہ بن رواحہ ہیں، عبداللہ بن رواحہ۔ تو لشکر گیا، پھر لشکر کو بلایا، حضور نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو تم سب لوگ جس پر اتفاق کرو گے وہ تمہارا امیر ہے۔ تو یہ سب باتیں جب ہو رہی تھی نا تو عیسائی بازو میں سن رہے تھے۔ تو جب عیسائیوں نے سنا اور دیکھا کہ لشکر گیا پھر بلایا، لشکر گیا پھر بلایا، تو عیسائیوں نے اعلان کر دیا کہ زید بھی شہید ہوں گے، جعفر بھی شہید ہوں گے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوں گے۔ جب حضور نے فرما دیا، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی نے فرما دیا کہ یہ تینوں اگر شہید ہو جائیں گے تو یہ تینوں شہید ہوں گے، یعنی نبی کی بات کا عیسائیوں کو بھی اتنا یقین تھا۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے، آج ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان نوجوان کہاں ہیں؟ دیکھو کہاں کہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور نے ہمیں کیا کیا طریقے بتائے، ان طریقوں سے ہٹ کر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ حضور کی کسی بات پر ہمیں کوئی عمل نہیں ہے، ہمارا نہ سنتوں پر عمل ہے۔ تو حضور کی باتوں پر ایک عیسائی کو اتنا یقین تھا، عیسائی نے وہاں جا کر پہلے اعلان کر دیا کہ یہ 3 لوگ تو شہید ہوں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر لے کر ان کو بھیجا دیا۔ جب 3000 کا لشکر بصرہ پہنچا تو بصرہ سے پہلے ایک جنگ موتا ایک جگہ ہے، تو وہاں پر آپ رک گئے 3000 کا لشکر لے کر۔ تو وہ ابھی بصرہ جو تھوڑا دور تھا تو وہاں سے شرجیل نے اپنے بھائی سدوس کو بھیجا 50 آدمیوں کو لے کر کہ تم جاؤ دیکھ کر آؤ کہ مسلمان جو آئے ہیں ان کے پاس کیا کیا ہے۔ تو وہ آئے تو ان کو بھیجا تو وہ دیکھنے کے لیے آ کے یہاں لڑنے لگے۔ تو ان 3000 کے لشکر نے کیا کہ 50 آدمیوں کو پڑھا، سب کو قتل کر دیا، 50 آدمیوں کو سب کو قتل کر دیا۔ اب ادھر شرجیل کو جب معلوم ہوا کہ میرے 50 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے تو اس نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا کہ آج مسلمان آ گئے ہیں، اگر تو چاہتا ہے، کیونکہ ہرقل بھی جو مسلمانوں کا دشمن تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو جو ہے قتل عام کیا جائے، ختم کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ آج مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہم دونوں آپس میں دوستی کر لیں گے، مل لیں گے اور مل کے ان دونوں کو قتل کر دیں گے، سب کو ان سب کو قتل کریں گے۔ اور ان کا لشکر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، 3000 ہے، 3000 ہے، 6 اب شرجیل کا 1 لاکھ کا لشکر، اب ہرقل نے 1 لاکھ کا لشکر بھیجا، 2 لاکھ کا لشکر بھیجا۔ کتنے؟ 2 لاکھ کا لشکر بھیجا ہے، اور ادھر مسلمان 3000 ہیں۔ اب 2 لاکھ کا لشکر جب آ گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ 2 لاکھ سامنے لشکر ہے اور ہم لوگ صرف 3000 ہیں، تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھنا چاہیے کہ یا تو وہاں سے فوج بھی جائیں یا اور لوگوں کو بھی جائیں یا ہم واپس آ جائیں، ہم کیا کریں۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ تمہیں جنگ بدر یاد نہیں ہے، خندق احد یاد نہیں ہے؟ اتنی ساری جو ہم نے جنگیں لڑی ہیں وہ اپنی تعداد کی بنا پر نہیں لڑی ہیں، ہم نے جنگیں لڑی ہیں اپنے ایمان کی بنا پر، ہم نے اپنے ایمان کی بنا پر جنگیں لڑی، کیا تم بھول گئے ہو؟ تو جب انہوں نے کہا کہ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی، جب سب کو یہ بات سمجھ میں آئی تو 3000 کا لشکر جو ہے 2 لاکھ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ آج سوچ سکتا ہے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا جو فاتح ہے وہ چنگیز خان ہے، میں نے 2 جمعے پہلے چنگیز خان کے بارے میں بتایا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑے فاتح چنگیز خان ہے جس نے اکیلے آدھی دنیا کو فتح کیا ہے، لیکن اس کو بھی شکست ہوئی، پہلے وہ ہارا پھر جیتا گیا، بعد میں ہار گیا، بعد میں ختم ہو گیا، اس کا نام ختم۔ لیکن اکیلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے 125 جنگ لڑی ہیں،
125 جنگ میں سے ایک جنگ میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی، ساری جنگوں میں وہ جیتے ہیں۔ اب یہاں 3000 کا لشکر ہے اور خالد بن ولید پیچھے ہیں۔ خالد بن ولید سپاہی ہیں، بھی خالد بن ولید کی کوئی پہچان نہیں ہے، وہ سپاہی ہیں۔ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے لیے نکلے ہیں تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ زید اگر شہید ہو جائے تو زید شہید ہو گئے تو اس کے بعد جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا۔ اب یہ جعفر کون ہے؟ یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ ان کو جعفر طیار ان کی شہادت کے بعد بولا گیا، شہادت سے پہلے ان کو جعفر ابن ابی طالب بولا جاتا تھا۔ جعفر طیار ان کو کیوں بولتے ہیں؟ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد جھنڈا آیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈا ایسا پکڑا ہوا تھا تو ایک مشرک نے ان کے ہاتھ کو یہاں سے تلوار ماری، ان کا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، اور جب تک یہ پہچان ہوتی تھی جب تک جھنڈا اٹھا رہے گا تو ہار نہیں مانتے تھے، جس کا جھنڈا نیچے گر جاتا تھا وہ ہار مان لیتا تھا۔ تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑا تو دشمن نے دوسرے ہاتھ کو مار کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، تو انہوں نے جو یہاں سے ہاتھ کٹ گئے اور یہاں سے جو بازو تھے، بازو سے جھنڈے کو ایسا پکڑا۔ جب بازو سے جھنڈے کو ایسا پکڑا تو پیچھے سے ایک دشمن نے ایسا وار کیا کہ ان کے یہاں سے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ جنت میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کی جگہ 2 پر لگا دیے ہیں۔ تمام لوگوں کے جنت میں ہاتھ ہوں گے لیکن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے 2 پر ہیں، ہاتھ بھی ہیں، ہاتھ بھی ایسا نہیں ہے، ہاتھ بھی ہے لیکن ان کے 2 پر بھی ہیں، وہ جنت میں اڑتے ہیں، کسی کو یہ مقام نہیں ملا۔ آدمی سب جنت میں چلیں گے لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی وجہ سے، جو ان کی یہ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ وہ جنت میں اڑیں گے، جنت میں اڑتے ہیں، وہ آج بھی اڑ رہے ہیں۔ تو ان کو اس لیے جعفر طیار بولا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے 2 پر لگا دیے۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اب تینوں شہید ہو گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، ایک شاگرد تھے جو آپ کے گھوڑے پہ ہمیشہ پیچھے بیٹھتے تھے، زید ثابت بن اقرم ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے فوراً آواز لگائی کہ خالد بن ولید کہاں ہیں؟ ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھے اسلام لا کے صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی، ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ خالد بن ولید کہاں ہے؟ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سامنے آئے، کہا کہ تم جھنڈا پکڑو گا؟ میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، تم پکڑو جھنڈا، تم تو بدری صحابی ہو نا، تم بدری صحابی ہو، تم جنگ بدر میں ساتھ تھے، تمہارے کو زیادہ معلوم ہے، تم پکڑو۔ کہا کہ نہیں، میں بدری صحابی تو ہوں لیکن میرے پاس وہ ہنر نہیں ہے، میرے پاس وہ بہادری نہیں ہے اور میرے پاس وہ طریقہ کار نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جھنڈا پکڑا ہے، جب جھنڈا پکڑا اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 ہے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑتے ہوئے تینوں شہید ہوتے ہوئے شام ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا۔ اب یہ تھا کہ عصر کا وقت ہوتے ہی جنگ ختم ہو جاتی تھی، جنگ ختم ہو گئی۔ اب دوسرے دن صبح ہوئی، راتوں رات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لشکر کو تیار کیا۔ صبح جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ ایسے شروع ہوئی کہ 2 لاکھ کا جو لشکر تھا، جو رومیوں کا 2 لاکھ کا لشکر تھا، وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کل تو یہ لوگ ہارنے والے تھے، آج ان کو کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس طرح اٹیک کر رہے ہیں تو لوگ جو دشمن تھے تمام کے تمام اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کو ہرایا ہے۔ 3000 2 لاکھ کا مقابلہ ہے، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی یقین بھی نہیں آ سکتا کیسا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ اور یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لقب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنگ کے تمام احوال مدینہ میں بیٹھے بتا رہے تھے، اور مدینہ سے جو موتا جگہ ہے جہاں یہ جنگ ہو رہی تھی وہ 1000 کلومیٹر دور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل صلوات والسلام آ کر بتا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ کے تمام احوال یہاں صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا لیا تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جھنڈا ہے، یہ اسلام کا جو جھنڈا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھنڈے کو سیف اللہ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یعنی حضور نے ان کو لقب دیا سیف اللہ، یعنی یہ اللہ کی تلوار ہے۔ جب وہ ان کے وفات کا وقت ہوا، انہوں نے کہا کہ میری ہر جنگ میں یہ تمنا تھی، میں نے 125 جنگ لڑی ہیں اور میں ہر جنگ میں اس حساب سے جاتا تھا کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں کسی جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ میری تمنا تھی میں شہید ہوں لیکن میں شہید نہیں ہوا۔ تو بعضوں میں صحابہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور نے آپ کو یہ فرمایا ہے کہ آپ سیف اللہ ہیں۔ سیف اللہ بولے تو اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے کیا؟ اللہ کی تلوار تو کبھی نہیں ٹوٹ سکتی، اس لیے آپ جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اگر آپ جنگ میں شہید ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ جاتی۔
تو اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹی، اس لیے آپ جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اور جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے 9 تلواریں توڑی ہیں، 9 تلواریں، یعنی ایک تلوار بھی اگر توڑ دے کوئی آدمی تو بہت بہادری کی بات ہے، یہاں 9 تلواریں توڑی ہیں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، جو اتنا بڑا آدمی ہوتا نا، جو اتنا بڑا آدمی ہوتا جب وہ مرتا نا تو اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہوتے، نہیں اربوں روپے ہوتے، اربوں گھوڑے ہوتے اور بڑے بڑے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے حصے میں اور جو ان کا مال تھا صرف ایک غلام تھا، ایک گھوڑا تھا، کچھ تلواریں تھیں، 2-3 زریں تھی بس، اور کچھ نہیں تھا۔ اتنے بڑے آدمی کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب ان کی بہادری کے قصے شروع ہوئے تو ایک جنگ ہوئی، جنگ یرموک۔ تو جب جنگ یرموک ہوئی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے بہت نام ہوا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، ابو بکر کا وصال ہو چکا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے، اور جنگ یرموک ہو رہی ہے 15 ہجری میں، 15 ہجری میں۔ اور 15 ہجری میں جب جنگ ہو رہی ہے جنگ یرموک، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے سپہ سالار ہیں، جنگ کے سپہ سالار ہیں، اور سامنے 60,000 کا لشکر ہے، دشمن جو ہے وہ 60,000 ہے، اور آپ جو ہے جنگ کے سپہ سالار کمانڈر آپ ہیں۔ تو پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں، تو مدینے میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو جنگ جیتتے ہیں وہ خالد بن ولید کی وجہ سے جیتتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو فوراً حضرت عمر نے جو ہے قلم نکالا اور خط لکھا، کہ یہ خط یہ لکھا کہ آج سے جو کمانڈر ہوں گے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپاہی ہیں، وہ نیچے آ جائیں۔ تو جب خط لے کر جب گئے خالد بن ولید کے پاس، جب خط لے کر گئے خالد بن ولید جب خط پڑھا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو اب کمانڈر بنایا جائے گا، اور ان کو کمانڈری سے نیچے اتار کر جو ہے سپاہی بنایا جائے گا۔ تو فوراً انہوں نے اپنی ٹوپی کو اتارا، جو ان کی ٹوپی تھی ان کو دیا، اور خود عہدے سے نیچے اتر گئے اور ہاتھ جوڑ کر سامنے ٹھہر کر فرمایا کہ امیر المومنین کیا حکم ہے، آپ حکم بتائیں۔ تو وہ جتنے بھی صحابہ وہاں پر موجود تھے تمام صحابہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آج اگر کوئی کسی عہدے سے کسی کو اتار دے ہیں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہاں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہاں تو پارٹیوں سے اگر اتار دیا تو بہت بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں، اور مجھے اتار دیا میں نے اتنا کرا، یہ کرا، وہ کرا، میں نے اتنی جنگیں کی ہیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے جو جنگیں کی تھی وہ اللہ کے لیے کی تھی، میں جو لڑ رہا ہوں وہ عمر کے لیے، ابو بکر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، عثمان کے لیے نہیں، بلکہ میں جو لڑ رہا ہوں میں اپنے اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ ہے کہ میں آج سے سپاہی ہوں تو میں سپاہی ہوں، تو ایک لمبا واقعہ ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ تو حضور نے جب یہاں سے بھی جنگ یرموک کو جو ہے صرف 60 آدمیوں نے جیتا، حضور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 آدمیوں کو لے کر گئے، اور سامنے دشمن تھے 60,000 لوگوں نے، 60,000 صرف 60 آدمی نے، صرف 60 آدمی نے 60,000 لوگوں کو جو ہے دھول چٹائی ہے، صرف ایمان کی۔ دیکھو ان کے پاس ایمان مضبوط تھا، آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ آج ہم جو ہے ہمارے سامنے اذان ہو رہی ہے، آج ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک قلعے کو جو ہے، ایک قلعہ تھا دشمن کا، عیسائی کا قلعہ تھا، اس قلعے کو گھیر لیا چاروں طرف سے۔ اب یہ لوگ زیادہ تھے، وہ لوگ ذرا کم ہوں گے، تو اب وہ لوگ باہر نہیں نکل رہے، اب یہ لوگ بھی نہیں جا رہے۔ تو لوگوں نے جو اس قلعے کا جو بادشاہ تھا، تو لوگوں نے اس بادشاہ کو بھیجا کہ تم جاؤ خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور ان سے کچھ پوچھ کر آؤ کیا چاہتے ہیں، وہ کچھ پوچھ کر آؤ کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو قلعے کا بادشاہ تھا تو اس نے ایک بوتل لی، اس بوتل میں زہر تھا، تو اس نے اپنے بغل میں اس بوتل کو دبا لیا۔ اب یہ جائے تو بھی مصیبت ہے، نہ جائے تو مصیبت ہے، کیونکہ تو بادشاہ بنا ہوا ہے۔ اگر یہ وہاں جائے، اب اس نے ارادہ ہے کیا میں جاؤں گا، اگر انہوں نے میری بات مانی تو ٹھیک ہے، انہوں نے اگر صلح کر لی تو ٹھیک ہے، اگر صلح نہیں کی تو میں واپس نہیں آ سکتا، واپس آؤں گا تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے، کیونکہ میں ان کا بادشاہ بنا ہوا ہوں۔ اگر میں واپس نہیں آ سکا تو میں اس زہر کو پی لے کر اپنی جان دے دوں گا، اس زہر کو پی لوں گا اور اپنی جان دے دوں گا۔ تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس محل سے نیچے اتر کر آیا اور یوں آ کے سامنے ٹھہر گیا کہ آپ بتائیں آپ کیوں آئے۔ انہوں نے کہا کیا تو آپ جنگ کریں یا آپ خالی کر دیں کلمہ پڑھ لیں، یا تو آپ جنگ کریں یا کلمہ پڑھ لیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تو بہت اچھے، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ ایسے تھے، تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ ہاتھوں کو کھولے۔ نہیں میں آپ کو ہاتھوں کو نہیں کھول سکتا، وہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے ہاتھوں میں زہر کی شیشی ہے۔ کہا کہ کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں زہر کی شیشی اس لیے لایا تھا، اگر آپ نے صلح کر لی تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے صلح نہیں کی تو میں اس زہر کو پی کر اپنی جان دے دوں گا، لیکن واپس نہیں جاؤں گا کیونکہ میری بے عزتی ہو جائے گی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کو لیا اور کہا کہ اس زہر کی تاثیر کیا ہے؟ تو اس عیسائی نے کہا کہ اس زہر کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو کھول کے، اس زہر کی شیشی کو کھول کے اگر صرف سونگھ لے آدمی تو اس کی چمڑی خود بخود بدن سے نکل جاتی ہے، اتنا زہریلا ہے۔ تو خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اس بات پہ اتنا یقین ہے؟
تو کیا تم کو اتنا یقین ہے؟ کہا کہ ہاں یقین ہے، یہ تو آج تک اس زہر کا ذائقہ بھی کسی نے نہیں بتایا، ہم نے جس کو یہ زہر دیا وہ بنا ذائقے نہیں، اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی مر گیا، وہ ذائقہ بھی نہیں بتایا۔ تو خالد بن ولید صلی اللہ تعالیٰ نے اس کو لیا، کھولا، ایک دعا پڑھی، اس کو پی گئے۔ اب پورا لشکر جو سامنے ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو پورا قلعہ ہے، قلعے کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں عیسائی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اب یہ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اب انہوں نے سوچا ہے تھوڑی دیر بعد میں گل جاتے، مر جاتے، کچھ ہو جاتے، تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ جب 5 منٹ ہو گئی تو یہ آدمی حیران ہو گیا، یار یہ کیا ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ تم کو جنات ہو کیا؟ تم لوگ جنات ہو کیا؟ اس کے تو آدمی سونگ کے مر جاتا، لیکن اس میں ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی دعا یاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو صبح کو 3 مرتبہ پڑھے گا اور شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا، جو آدمی اس دعا کو صبح میں 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا، نہ اس پہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ زہر اثر کرے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ ہم سب کو یاد ہے دعا، صرف فضیلت نہیں معلوم تھی تو آج میں نے بتایا، اس لیے میں اس دعا کو پڑھتا رہتا ہوں دعاؤں میں، تو آپ بھی اس دعا کو پڑھیں۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں اس دعا کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، تو آج میں نے صبح میں یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، تو جب تک میں اس دعا کو پڑھتا ہوں زہر کیا، یہ ایک شیشی کیا، ایسی 10 شیشی بھی میں پینے کے لیے تیار ہوں، مجھے میرے بدن پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تمام لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو تمام کے تمام قلعے کے جو لوگ تھے سب نے کلمہ پڑھا اس واقعے کو دیکھ کر، ان کا کیسا ایمان تھا۔ تو ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، تو ایک دعا ہے، اس دعا کو ہم سب یاد کریں۔ آج کرونا ہے، کچھ بھی ہو، کوئی بیماری ہو جائے، کچھ بھی بیماری ہو جائے، آپ اس دعا کو گھر سے پڑھ کر باہر نکلیں، انشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھے گا، تو اس پر کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی اس کو کوئی نقصان، کوئی خسارہ اس کو ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اگر دن میں اس کی موت ہو جائے تو فوراً جنت میں، رات میں اس کی موت ہو جائے تو فوراً جنت میں۔ اور اس دعا کو جو 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اتنی لمبی دعا نہیں ہو، اتنی چھوٹی دعا، یاد کرو تو 2 منٹ میں دعا یاد ہو جاتی۔ لاکھوں کا کاروبار ہمیں یاد ہے، لاکھوں کا کاروبار لکھے بنا ہمیں یاد رہتا۔ اللہم اجرنی من النار، جو اس دعا کو صبح میں 7 مرتبہ پڑھے گا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھا، حضور نے فرمایا اسی دن میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ آدمی انتقال ہونے کے فوراً بعد جنت میں ہے۔ چلو اب دعا کی بات شروع ہوگی تو میں ایک دعا بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں، وقت تو زیادہ ہے۔ ایک دعا ایسی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دعا کو سب لوگ یاد کریں، یہ دعا نہیں بلکہ یہ درود ہے، آپ سب لوگ اس دعا کو یاد کریں۔ یہ ایسی دعا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اس دعا کو یاد کرے اور اس دعا کو ہر نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ پڑھ لے، اس دعا کو پڑھنے کے ہر نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ، زیادہ نہیں، یا اس کا عجیب کمال ہے، آپ سنو۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو اس دعا کو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے گا تو وہ دیکھے گا کہ مرنے کے بعد حضور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نیچے اتار رہے ہیں۔ حضور اپنے ہاتھوں سے، یہ کتنی بڑی بات ہے، جس کو حضور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے انہیں جہنم میں جا سکتا کیا؟ سوال ہی نہیں، انہیں جہنم میں چلے جائے۔ میں کہتا ہوں آپ سب اس دعا کو یاد کریں، وہ درود ہے، وہ درود ہے، آپ اب یاد کر لیں، ورنہ میری ویڈیو کل آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھ سے بعد میں لکھا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الحبیب عالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ بس اتنی دعا ہے۔ آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے، جب آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ بالکل ایزی ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھو، جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں نیچے اتار رہے ہیں۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ آگے کی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔